بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، کوثر لدھی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ناظرین، آپ کو پروگرام پسند آئے دیکھنا چاہیں تو پرسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ اگلے پروگرام کا نوٹیفیکیشن آپ کو خود بخود مل جایا کرے، اور اگر پروگرام پسند آئے تو لائک کا بٹن بھی دبا دیا کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ جب آپ فیڈ بیک دیتے تو اس سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس سے کافی مجھے نالج ملتی ہے آپ کے فیڈ بیک سے۔ ناظرین، ہمارا آج کا دن جو تھا الیکشن کے لحاظ سے، جس طرح کہ پچھلے دنوں سے ہی جب سے یہ الیکشن کا ایٹماسفیئر کریٹ ہوا ہے تو یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی چھائی ہوئی ہے۔ کسی دن پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہوں اپنے پروگرامز میں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ عدالت میں ان کا کوئی کیس ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں چلے جاتے ہیں اپنا اس میں الیکشن کمیشن میں، کبھی کسی کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کا چلتا رہتا ہے۔ تو روزانہ خبروں میں اور پروگرامز کے اندر وہی چھائے رہتے ہیں، تو کسی اور ان دنوں کسی چیز پر بحث نہیں ہو پاتی، اور باقی پارٹیاں بھی پیچھے پس منظر میں جا رہی ہیں، جس کا کہ پی ٹی وی کے جو ورکر ہیں وہ بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ چھا گئی ہے پی ٹی آئی میں بھی۔ تو یہ مطلب صورتحال ان دنوں کریٹ ہوئی ہے۔ تو آج جو ہے وہ الیکشن جو پشاور سے ان کو بلے کے نشان کا انہوں نے اجازت دی تھی، وہ آج وہ الیکشن کمیشن یہ کیس لے کر گئی تھی سپریم کورٹ۔ تو 3 رکنی بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی قیادت میں جو ہے وہ انہوں نے سماعت کی اس کی، اور اس دوران میں بہت اچھے بیانات بھی سامنے آئے، اور سارا دن یہ جو لائیو کوریج ہوئی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ اندر عدالت میں بھی بیٹھے ہوئے کافی کچھ سامنے آیا نظر کے۔ اب اس میں یہ تھا کہ جو ہے وہ چیف جسٹس نے کہا کہ اب یہ کیسے ثابت کریں گے کہ بھئی آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کروائے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے دلائل دینے کے لیے ان کا جو تھا وہ اپنا ان کے جو بانی ابھی انہوں نے چیئرمین مقرر کیے ہیں، ان کے بانی نے اپنا یہ جسٹ اپنا بیرسٹر، تو انہوں نے جو ہے وہ کیا اپنا وہ اٹھے بیان دینے کے لیے، تو چیف جسٹس نے انہیں منع کیا کہ حامد خان صاحب کو، جسٹس حامد خان صاحب کو بیان دینے چاہیے، کیونکہ زیادہ سینئر وکیل ہیں، پہلے سے وہ اس پر کیس کے اندر عنایت وہ پہلے سے دے رہے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے دلائل دیے جو کہ اتنے متاثر کن نہیں تھے۔ تو انہوں نے چیف جسٹس نے یہ پوچھا جسٹس فائز عیسیٰ نے کہ بھئی آپ کے کل کتنے پارٹی ممبران ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے تو 8 لاکھ جو ہیں وہ پارٹی ممبران ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ نے کس طرح انٹرا پارٹی الیکشن کرایا تھا؟ اس میں کوئی جو تھا وہ اپنا وہ بھی تھا اپنا کوئی انویٹیشن، کوئی پمفلیٹ، کوئی لیٹر، کوئی کس طریقے سے ان کو انفارم کیا تھا، کس طریقے سے ان کو بلایا گیا تھا، کیا طریقہ کار وضع کیا گیا تھا؟ تو اس پر بھی کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ جواب حاصل ہو سکا۔ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے مخدوم خان جو پیش ہوئے، انہوں نے بہت مدلل دلائل دیے۔ یہ کہنے میں بالکل بھی دو رائے نہیں ہوگی کہ آج کا دن الیکشن کمیشن کا دن تھا، اور کہ مخدوم علی خان نے بہت اچھے دلائل دے کر کے انتہائی دو ٹوک دلائل سے یہ واضح کیا کہ انٹرا الیکشن جو تھے وہ کیونکہ ساری پارٹیاں کروا کر کے الیکشن کمیشن میں آئیں، وہ پی ٹی آئی کروانے میں ناکام رہی، اور انہوں نے یہ ثابت بھی کیا کہ پہلے ہو گیا تھا، ان کو دی گئی تھی ریلیف کے کرونا کی وجہ سے، اس کے بعد بھی یہ لیت و لال سے کام لیتے رہے، اور یہ انہوں نے نہیں کرایا۔ پشاور کے ایک مخصوص چھوٹے سے علاقے میں کرایا، تو اس کی بھی کوئی واضح اس طرح وہ نہیں ملتے، لہٰذا انہوں نے اپنے سارے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ جو ہے وہ ایسی بات ہے۔ تو یہ آج کا دن یہی کہنا کہ یہ آج کا دن الیکشن کمیشن کا دن تھا، تو غلط نہیں ہوگا۔ بعد میں
جو ہے وہ اپنا یہ پی ٹی آئی کے جو اپنا جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، انہوں نے آ کر کے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ ہم جو ہے وہ آج کے دن جو ہے وہ نہیں اپنے دلائل بتا سکے، ہم کل دیں گے۔ اس کے لیے ان کے بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ ہم اپنے دلائل جو ہے وہ کل دیں گے، اور کل ہو سکتا ہے موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ کل پھر الیکشن یہ دیکھیں گے کہ یہ ادھر جو سپریم کورٹ بلے کا نشان جو پی ٹی آئی کو دے دیتی ہے یا کہ نہیں دیتی۔ ان دونوں صورتوں کا فیصلہ ہو جائے گا جب یہ اپنے دلائل دے دیں گے۔ بیرسٹر گوہر کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے دلائل مکمل ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا فیصلہ۔ بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس سے میرا تو یہ سمجھنا ہے، میں تو 2-3 پروگراموں کو پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ جب پی ٹی آئی کو بلے کا نشان میں مل گیا تو یہاں سے بھی پی ٹی آئی کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے الیکشن میں کہ وہ بلے کے نشان سے وہ زیادہ جیت پائیں گی یا کچھ ہوگا، ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آتا۔ اور جو ہے وہ اگر بلے کا نشان نہیں بھی ملتا تو یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک میرا ایک اسسمنٹ ہے وہ 90% مور دین 90% میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو آئندہ آنے والے 2024 کی یہ ابھی الیکشن ہے، اس میں یہ مائنس جو ہے وہ عمران خان ہوں گے، تو لہٰذا بلے کا نشان ان کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا۔ تو اگر وہ نہیں بھی ملا تو یہ کسی بھی اس سے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اب یہ جو آنے والے الیکشن ہے ناظرین، اس پر میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی پارٹی پوزیشن میں کہ ہمارے ہاں جب یہ جو الیکشن آتے ہیں پارٹی پوزیشن پر آتے ہیں، جیتے جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹی کا ایک اپنا مینیفیسٹو بھی ہوتا ہے، ہر پارٹی کا ایک اپنا ایٹیچیوڈ بھی ہوتا ہے ٹورڈس گورنمنٹ، کہ وہ گورنمنٹ کو کس طرح رن کرتی ہے۔ تو جو ہے وہ یہ الیکشن جو آ رہے ہیں اس میں 2 چیزیں بڑی واضح 2024 کی نظر آ رہی ہیں، میں آپ کو بہت واضح کر کے بتا رہی ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس پارٹی کے اندر وکلا کا کردار جو ہے، اہل قانون کا کردار بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ ہر جگہ پر وکلا جو ہے وہ آپس میں باہم متصادم بھی آپ کو نظر آئیں گے، باہم آپس میں شیر و شکر بھی نظر آئیں گے، باہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن وکلا کا کردار، لائر کا کردار جو ہے وہ ان الیکشن میں زیادہ ہے۔ ایک تو میں آپ کو یہ پوائنٹ آپ کو بتاتی جاؤں، کیونکہ پی ٹی آئی کے بھی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس قانون سے ہی تعلق رکھتے ہیں جو الیکشن کانٹیسٹ کریں۔ تو باقی جو پارٹیز ہیں ان کے بھی زیادہ تر لوگوں نے وکیل تو ہوتے ہیں سیاستدان زیادہ تر، لیکن یہ وہ کوئی پریکٹس کرتے ہیں تو اور کوئی جو ہے وہ مشہور لائر نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا اس وقت بھی انہیں کا کردار چل رہا ہے، مختلف اداروں میں ہر روز ایک کیس ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ کہنا جو ہے وہ بجا ہو کہ یہ وکیلوں کا ایک طرح سے الیکشن ہوگا، زیادہ ہوتا ہے، مطلب میجورٹی ان کی نظر آئے گی پولیٹیشین کے روپ میں بھی اور ویسے بھی بینگ اے لا کے اسٹوڈنٹ کے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو دوسری بات ان میں نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ اس میں ایک پارٹی جو آتی ہے الیکٹ ہو کر کے، اور وہ اپنا جو ایک میرا تجزیہ ہے جو کہ میں نے ابھی تک کا ماحول دیکھا ہے، الیکشن کا جو ماحول بن رہا ہے اس کے لحاظ سے جو ہر روز ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس سے ابھی تک میں یہ اندازہ لگا پائی ہوں کہ یہ الیکشن جو آئیں گے یہ کسی ایک پارٹی کی اس پر نہیں آئیں گے، جیسے کہ مسلم لیگ نون آتی تھی تو اپنا لاہ عمل لاتی ہے اور ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، ان کا گورنمنٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے واردات، پیپلز پارٹی کا اپنا ہوتا ہے، دوسری جماعتوں کا اپنا ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا پی ٹی آئی کا اپنا تھا۔ تو لہٰذا ان الیکشن میں کوئی ایک جماعت واضح اپنا ایک سینیریو بناتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ وہ چھائے گی، مجھے ظاہر یہ لگ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آنے والے دنوں میں تو نہیں کچھ کہا جا سکتا۔ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو ایک ایج ضرور حاصل ہے آنے والے الیکشنز میں، کیونکہ اگر آپ کارکردگی کی بیس کو دیکھیں تو کارکردگی مسلم لیگ نون ہی کی نظر آتی ہے۔ جتنے بھی پولیٹیشین الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں
جماعتی انداز میں، تو اس میں سوائے مسلم لیگ نون کی سب سے زیادہ کارکردگی نظر آتی ہے۔ پی ٹی آئی کی کوئی کارکردگی کوئی نہیں، بلکہ الٹا انہوں نے نقصان پہنچایا۔ پیپلز پارٹی کی کارکردگی ضرور ہے، بعض چیزوں میں ہے، 18ویں ترامیم میں مختلف چیزیں بھی انہوں نے کی اپنے دور میں، کے پی کو نام دیا، مطلب چائنا کے ساتھ سی پیک بھی شروع کیا تھا، بعد میں نواز شریف نے اس کو عملی جامہ بنایا۔ تو مطلب مسلم لیگ پیپلز پارٹی کا بھی ایک اپنا، مسلم لیگ نون کا جو قانون طریقہ واردات ہوتا ہے حکومت کرنے کا، یہ دے آر ویری ایروگینٹ۔ جب یہ ایز اے پارٹی حکومت میں آتے ہیں تو ان کا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے یہ بہت ایروگنٹ ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ بہت اس طرح گورنمنٹ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہوتا ہے فیلڈ میں، اور جنہوں نے ان کے جنرل کاموں کو اوپر اٹھایا ہوتا ہے اور سمجھایا ہوتا ہے اور ووٹ دیتی ہیں، ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ ان کو اتنا ایروگنٹ بیہیویئر ہوتا ہے کہ ان کے جو منسٹرز ہوتے ہیں اور ان کے ہائی لیول کے جو آفیشلز ہوتے ہیں، یہ ملتے بھی نہیں ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان کے ساتھ اتنا زیادہ کام کیا ہوتا ہے۔ یہ نواز شریف تو ایک ہیں پبلک فگر ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ جو پارٹی ہے ان کا یہ انداز حکومت رہا رہتا ہے ہمیشہ۔ اس طرح جو مسلم لیگ پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی جب آتی ہے تو اپنے ورکرز کا، جن لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، ان کے خیال رکھا ہوتا ہے، ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہ کے کھیلتی ہے سیاست کو۔ یہ ایک پیپلز پارٹی کا انداز ہوتا ہے۔ اور جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی نے گورنمنٹ کو ایز اے وہ لیا جیسے کہ ایک تجربہ گاہ کے اندر جو ہے وہ ایک ادارے ہیں، اداروں کو لے کر کے اور اپنے ایک جو ہے وہ اقتدار کو انجوائے کیسے کرتے ہیں، کہ آپ کے انڈر سارے ادارے ہیں اور آپ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار کے مسند پر، تو آپ اس کو انجوائے کیسے کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بالکل اس طرح لیا، مطلب کام کرنا یا نہیں کرنا یہ ان کا کوئی پروگرام ہی نظر نہیں آیا، کسی بھی کوئی پالیسی جو انہوں نے پہلے عمران خان نے دعوے کیے تھے گورنمنٹ حاصل کرنے کے بعد بالکل بھی وہ صفر ہو گئے، اور وہ بالکل بھی انہوں نے گورنمنٹ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ تو ناظرین یہاں پر یہ میں آپ کو پارٹی پوزیشن بتاؤں تو مذہبی جو لوگ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو وہ بھی جو ان سے بھی جو عوام کی توقعات ہوتی ہیں وہ کبھی مذہبی لوگوں سے پوری نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ پارٹی بیسس پر اگر آپ دیکھیں تو 2024 کے جو الیکشن ہیں اس کو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ انڈیویجول بیسس پہ ہوگا، اور جو آزاد امیدوار ہیں وہ جب لڑیں گے، کنٹیسٹ کریں گے، اور جس بھی طریقے سے وہ گورنمنٹ کے اندر رہیں گے تو وہ اپنا کردار جو ایز اے پولیٹیشین دیں گے، اور ود ان پیسیج آف ٹائم گورنمنٹ بننے کے بعد اسموتھ ہوتی جائے گی، 1 سال میں، 6 مہینے میں، 1.5 سال میں، تو وہ جب ان کی 2 سال میں کارکردگی ان کی نکھر کے آئے گی سامنے، تو اس بیس پر پھر عوام اپنا ایک وہ بنائے گی۔ کیونکہ اب ابھی سرور خان ہیں جو ہے وہ ان کے ساتھ جہانگیر ترین کی پارٹی کے ساتھ استحکام پاکستان کے ساتھ، ان کے ساتھ ابھی مسلم لیگ نون ابھی ٹکٹیں دینے کے اس میں آ رہی ہے، تیزی سے وہ ٹکٹیں دے رہی ہے مسلم لیگ نون۔ تو انہوں نے جو ہے وہ سرور خان کو جو ہے وہ استحکام پاکستان کہ اس میں ساتھ وہ گٹھ جوڑ کر لیا، اپنا پارٹی ایڈجسٹمنٹ کر لی۔ اب سرور خان عمران خان کے وہ منسٹر بنے تھے جو کہ وہ خود عمران خان ان کو اپنی پارٹی میں کوئی لفٹ نہیں کراتے تھے، بڑے بیک بنچر ہوتے تھے ساری پارٹی کے اجلاسوں میں اور ہر جگہ پہ الیکشن سے قبل۔ پھر جب ان کو وہ جو منسٹری تھی کی ہوا بازی کی، اس کے بعد انہوں نے جو پی آئی اے کا حال کیا اور جو کچھ ایوان کے اندر آ کر کے اسپیچ کی، اور جس طرح اپنے پائلٹ کے بارے میں کہا، اور جس طرح ہمارے 2 جہاز باہر کھڑے کر دیے گئے، جو ہمارے پائلٹس کے بارے میں ریپیوٹ ایک بنی، وہ ایک چیز کو انہوں نے اتنا زیادہ نقصان پہنچایا کہ وہ زبان زدام ہو گیا۔ یعنی کہ اور تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کسی بندے نے کام ہی نہیں کیا، اکانومی والوں نے نقصان پہنچایا، لیکن جو صحیح طور پر ایک ہی بندے نے نقصان پہنچایا اور وہ یہی سرور خان تھے۔ بہرحال یہ نواز شریف کی اپنی سوچ ہے۔ اب اس کے بعد ادھر دیکھیں کہ طلال چودھری کو لے لیں، جو ہم اتنے عرصے سے ہم سیاست کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم لوگ پارلیمنٹ میں کام کرتے آئے ہیں، ہر گورنمنٹ آتی ہے جاتی ہے،
हम उसी जगह पे बैठे हुए अपना काम करते रहते हैं। तलाल चौधरी हैं, दानियाल अजीज़ हैं, उनको टिकट नहीं दिए गए। तो ये तो उनके लिए बहुत हमेशा इनके लिए खड़े रहे हैं और हमेशा इनके लिए काम करते रहे हैं और हर जगह पर अपने आप को नुमायाँ दिखाई दिए हैं, अपने पार्टी का झंडा उठाया हुआ। तो अगर आप ऐसे लोगों को वो करके और ऐसे लोगों को आप छोड़ेंगे, तो अब इससे पहले भी जो नवाज शरीफ ये सब कुछ कर चुके हैं, तो इस दफ़ा गलती का मार्जिन 0 है। अभी अब पार्टीज़ जो गलतियां करेंगी टिकट देने में, इलेक्शन के रिजल्ट में, गवर्नमेंट बनाने में, जो भी करने में जो गलतियां करेंगी, तो इस बार मुस्लिम लीग नून के लिए ये मैं आपको बता दूं आखिरी चांस होगा। अगर मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार आती है किसी भी लिहाज से, क्योंकि उसको थोड़ा एज हासिल है कि उन्होंने बहुत काम किया है, तो उसे अपना एटीट्यूड भी चेंज करना होगा अपने वर्कर्स के लिए, अपने जिन्होंने बहुत ही मुश्किल और बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहे, बहुत बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहे। अगर वो उनको बिल्कुल इग्नोर करके सिर्फ जो इंजॉय करने वाले लोग हैं, बड़े लोग, उन्हीं के लिए ही वो रहेंगे और उनके जो वज़रा के दरवाजे और उनके हाई ऑफिशियल के दरवाजे अपने वर्कर्स के लिए, अपने काम करने वाले और अपने आम लोगों के लिए बंद रहेंगे, तो फिर ये मुस्लिम लीग नून शायद दोबारा इस सिनेरियो में कभी भी नज़र ना आए, जो कि अभी नज़र आ रही है कि वाकई मुस्लिम लीग नून एक काम करने वाली जमात है। जबकि पीपल्स पार्टी का इससे एटीट्यूड मैंने पहले आपको बताया कि दूसरा। तो नाजरीन, ये एक इलेक्शन का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मुस्लिम कल या परसों जब भी भले का निशान पीटीआई को मिल जाता है, तो तब भी मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को कोई फ़ायदा है या होगा। और अगर नहीं भी मिलता तो इसमें अफसोस की कोई बात नहीं, क्योंकि जितने लोग भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और वो लड़ेंगे और अगर वो जीत के अवान में भी पहुँचते हैं, तो वो अपनी कारकर्दगी की बेस पर आगे चलेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब जो उनके पार्टी के बानी हैं वो जो है वो ईमान में कभी पहुंच पाएंगे। तो लिहाजा उन्होंने इंडिविजुअली अपना एक किरदार बनाना होगा, और वो इंडिविजुअली किस तरह बनाना होगा, कौम की खिदमत करके, कौम के लिए काम करके। तो सारे पॉलिटिशियन के लिए मेरे ख्याल में ये इंतखाबात कुछ इस तरह का सिनारियो बनाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। पार्टी बेसिस से ज़्यादा इंडिविजुअली बंदे के ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो नज़र आएगी और उसकी कारकर्दगी को देखा जाएगा। तो नाज़रीन, मैं समझती हूँ कि अभी जो है वो भले के निशान पे को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ सीरियस ये लेना चाहिए कि इमरान खान पर जो भी मुकदमात आए हैं उनका आगे चल कर के क्या वो निकलता है। तो नाज़रीन, इसके लिए मैं अपने आने वाले प्रोग्राम में एक लॉयर हजरात के साथ किसी बात करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि ये आगे चल कर के ये जो मुकदमात हैं इनका ये क्या रुख अख्तियार करते हैं, इलेक्शन में वकला अपना किस तरह का रोल निभाते हुए नज़र आते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। और नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द कोई आपके गरीब, यतीम, मस्कीन, बेवा या कोई भूखा या कोई नज़र आए ज़रूरतमंद, तो उसका भी ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।